کائنات کی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ آیا جو انسان کی پوری تقدیر کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ ایک ایسا لمحہ جب مٹی سے ایک ہستی کو تخلیق کیا گیا اور آسمانوں میں ایک فیصلہ سنایا گیا۔ یہ کہانی ہے انسان کے پہلے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی۔ تخلیق، آزمائش، لغزش اور پھر توبہ کی قبولیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ سوال کیا کہ کیا وہاں ایسی مخلوق پیدا کی جائے گی جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ کوئی عام تخلیق نہ تھی، یہ انسان تھا، عقل، ارادہ اور ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ اسی لمحے انسان کو شرف حاصل ہوا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا اور کہا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے۔ یہ تکبر تاریخ کا پہلا گناہ تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جنت میں ہر نعمت موجود تھی، ہر آسائش میسر تھی، صرف ایک درخت سے منع کیا گیا۔ یہ حکم دراصل آزمائش تھا، اطاعت اور نافرمانی کے درمیان فرق کا امتحان۔ ابلیس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ اس نے قسمیں کھائیں، دھوکہ دیا اور انہیں یقین دلایا کہ یہ درخت ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے۔ آخر کار لغزش ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے منع کیے گئے درخت سے کھایا، ان کی غلطی ان پر واضح ہو گئی۔ یہاں انسانیت کا ایک عظیم سبق شروع ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ضد نہیں کی، تکبر نہیں کیا، بلکہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹے۔ انہوں نے وہ الفاظ کہے جو اللہ نے خود سکھائے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اگرچہ آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا، لیکن انہیں ہدایت کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ جلاوطنی سزا نہیں تھی، بلکہ انسان کی ذمہ داری کا آغاز تھا۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ زمین پر زندگی ایک آزمائش ہوگی۔ جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو سرکشی کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ یوں انسان کو آزادی بھی دی گئی اور جواب دہی بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان نہیں تھے، بلکہ پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، اطاعت اور توبہ کا راستہ سکھایا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غلطی انسان کی فطرت ہے، مگر توبہ انسان کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ کہانی صرف آغاز نہیں، بلکہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، آزمائش میں ہیں، لغزش کا امکان رکھتے ہیں، مگر در توبہ آج بھی کھلا ہے۔ اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کی سب سے بڑی میراث ہے۔ گناہ کے بعد مایوسی نہیں، بلکہ اللہ کی طرف لوٹنا۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك